نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم چیپٹر ہے، اور رمضان المبارک کی 20 تاریخ یہ اس دن کی عظیم یاد دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک فاتحانہ انداز سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ داخل ہونا اور مکہ المکرمہ کا مشرکین مکہ سے آزاد کیا جانا، بتوں سے آزاد کیا جانا، یہ فتح مکہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے 26ویں پارے میں سورۃ الفتح نازل فرمائی، اور اس کی ابتدائی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، ایک کھلی فتح۔ اسی طرح سورۃ النصر میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، بے شک جب آئی اللہ کی طرف سے مدد اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، پس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سورۃ النصر اور سورۃ الفتح یہ دونوں فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو فتح مکہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم چیپٹر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ جس مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آبائی شہر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے جو ظلم و ستم کیے گئے، ڈھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطریق احسن صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کیا، اور اللہ کی طرف سے بھی صبر کا حکم آیا، بالآخر ہجرت کا حکم آیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں، آپ کو وطن سے نکال دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، اور ادھر وہ چالیں چل رہے تھے، اور اللہ ان چالوں کی بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا تھا، اور اللہ کی تدبیر وہ بہتر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ان آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار کی طرف سے ظلم و ستم ڈھائے گئے ان کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہجرت کا حکم جو آیا، اور جب تک جہاد کا حکم نہ تھا تب تک ہجرت کا عمل یہ فضیلت والا عمل قرار پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، اور ہجرت کی جو ترغیب اور جو اس پر بشارتیں قرآن مجید کی آیات کے طور پر نازل کی گئیں، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی مکہ کو چھوڑا اور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی فرما رہے ہیں، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمرہ کی تیاری فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب قریش مکہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جو نبی کہ جو مکہ سے یہاں سے نکل گیا ہے، اب وہی اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ دوبارہ مکہ میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے مزاحمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہا، یہاں تک کہ وہ تلواریں لے کر نکل آئے اور جنگ کے لیے آمادہ ہوئے کہ ہم تو جنگ کریں گے، اور ہم تو جو ہے ان کو یہ لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لا رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تاکہ بتایا جائے ان کو کہ ہم جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم تو فقط عمرے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اور پھر ان کی طرف سے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ واقعی یہ مسلمان یہ تو عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کیا یہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ لڑنے کی صلاحیت تو بدرجہ اولا رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیروکار جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عزت کے اس قدر رکھوالے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور عزت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ عروہ بن مسعود نے جا کر اپنے جو قریش کے لوگ تھے اور سردار تھے اور جو اپنے حواری تھے ان کو جا کر بتایا کہ وہ ان سے لڑنے کی جرت نہ کرنا، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، اور وہ تو ہم نے تو کبھی اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کی اتنی عزت ہوتی نہیں دیکھی جتنی عزت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی دیکھی ہے، کہ وہ اپنے لیڈر کی اور اپنے آقا و مولا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عزت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اگر یہاں پر طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو آپ کو اجازت ہے، لیکن قربان جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جملہ کہا جو کمال عشق کی علامت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روک لیا گیا اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے وہ حدیبیہ کا مقام تھا، اور یہاں پر قریش کی طرف سے چند لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہاں مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایک صلح نامہ مقرر کیا گیا اور ایک معاہدہ طے پایا اور اس میں یہ طے پایا کہ مسلمان اس سال عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس سال واپس پلٹ جائیں گے اور اگلے سال دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اور بھی اس کی بہت ساری شرائط جو تھی جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے سیرت کی کتابوں میں جانا جاتا ہے۔ انہی شرائط میں ایک اہم شرط جو فتح مکہ کا سبب بنتی ہے وہ یہ قرار پائی کہ دو قبیلے جن کی بڑے عرصہ دراز سے لڑائی چلتی آ رہی تھی، قبیلہ بنو خزاعہ اور قبیلہ بنو بکر، کہ ان کے درمیان مفاہمت ہو، اور یہ قرار پایا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ ہونا چاہے وہ اس کے ساتھ مل جائے۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو منتخب کیا، اور قبیلہ بنو بکر نے اپنے لیے قریش کی جماعت کو منتخب کیا، اور یہ طے پایا اور یہ معاہدہ ہوا کہ اب آئندہ 10 سال تک کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ آئندہ 10 سال تک کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا، کوئی کسی کو جنگ کے لیے کوئی اسلحہ یا مدد فراہم نہیں کرے گا۔ اس پر فریقین کی طرف سے جو ہے وہ رضامندی ہوئی اور یہ معاہدہ قرار پایا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک بیعت رضوان بھی ہے جو سیرت کی کتابوں کا ایک اہم چیپٹر ہے۔ بیعت رضوان میں یہ ہوا کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے افواہ ہوئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہوا تو پھر ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں ہی بیان فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور ایک مقام پر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جو وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر تو آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا بھی اس میں شامل تھی۔ یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب یہ 10 سال کا جو معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، 7 ہجری میں یعنی اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی قضا کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو لے کر واپس تشریف لے گئے مدینہ میں، اور اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر آئے اور عمرہ کی قضا کی اور معاہدے کے مطابق عمرہ کیا، اور کسی قسم کی جنگ کا جو ہے وہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد عمرہ کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اسی سال 6 ماہ کے بعد یعنی عمرہ فرمانے کے 6 ماہ بعد
قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ پر رات کے وقت میں حملہ کر دیا، کیونکہ ان کی لڑائی شروع سے چلتی آ رہی تھی، اور قبیلہ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اور قبیلہ بنو بکر یہ قریش کے حلیف تھے۔ اب جب قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے رات کے وقت میں اندھیرے میں قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا، اور انہیں یہ تھا کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جائے گی، مسلمانوں تک نہیں جائے گی، اور جو معاہدہ ہے وہ برقرار رہے گا، لیکن یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی معاہدے کے مطابق جو صلح حدیبیہ میں قرار پایا تھا کہ قبیلہ بنو بکر کے لوگ جو قریش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی خزاعہ پر حملہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کی مدد فراہم کریں گے، لیکن قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے جو مدد فراہم کی اور اسلحہ فراہم کیا اور قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کیا، اس بنا پر انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی بنا پر 3 قسم کی شرطوں کی پیشکش کی۔ ایک شرط یہ کہ بنو خزاعہ کے جو بندے مارے گئے ہیں، جو مقتولین ہیں، ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے بری و ذمہ ہو جائے، اعلان برات کر دیں، قریش یہ کہہ دیں کہ ہمارا بنو بکر سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ یا پھر اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ سے معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے اور ہم اس پر قائم نہیں رہ سکے۔ پہلی 2 شرطیں یعنی کہ قبیلہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا، اس کا بھی انکار کیا گیا، اور قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، اس کا بھی انکار کیا گیا، اور تیسری شرط یعنی حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو مان لیا گیا اور اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو، اس بات کو، اس شرط کو جو انہوں نے اختیار کی، اس کو پسند فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے خفیہ جنگ کی پلاننگ شروع کر دی۔ اب جو قبیلہ بنو بکر تھے اور قریش کے لوگ تھے، ان کو خطرہ تو بڑا محسوس ہوا کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہیں، اور کہیں واقعی مسلمان جہاد کا جذبہ لیے، کیونکہ اس سے پہلے کافی جہاد اور غزوات پیش آ گئے تھے جس میں کفار کو شکست خوردہ ہونا پڑا۔ اب یہ قریش کے لوگوں کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اور وہ اپنی اس غلطی پر پچھتا بھی رہے تھے، لیکن اس غلطی پر پچھتانے کا ان کو اب کوئی فائدہ نہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر وہ جنگ کی تیاری فرمائی۔ ایک صحابی رسول حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ بھی یہاں پر بڑا اہم ہے، وقت کے نزاکت کے پیش نظر اس کو تفصیل نہیں، لیکن حاطب بن ابی بلتہ صحابی رسول نے ایک خط لکھا، اور ایک عورت کے ذریعے وہ خط قریش کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ بھئی مسلمان تمہارے خلاف ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی، اطلاع ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے ذریعے جو ہے اس عورت سے اس خط کو حاصل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر، اور پھر پتہ چلا کہ یہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا گیا خط ہے۔ حاطب بن ابی بلتعہ نے عذر پیش کیا کہ قریش کے لوگوں نے میرے خاندان کے لوگوں کو پکڑ رکھا تھا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ چلو میری عزت برقرار رہے اور میرے گھر والوں پر وہ ذرا رحم کا اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، اس لیے میں نے یہ جسارت کی ہے، اور عذر پیش کیا اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی آیات نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ۔ یہ ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنایا کرو، اور خفیہ طور پر ان کو کسی قسم کے پیغام نہ بھیجا کرو، اللہ تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے۔ یعنی یہ جو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی خبر ان تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس کا رد کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں احکامات بیان فرمائے۔ 8 ہجری کو یعنی اگلے سال میں 7 ہجری کے بعد 8 ہجری 10 رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگ کی تیاریاں مکمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سفر اور جہاد میں روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی۔ مقام جحفہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قیام کیا تو ابو سفیان اور چند اور لوگوں نے معافی کے طلبگار ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ پھر مکہ سے کچھ فاصلے پر مر الزہران کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا، قیام کیا، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنا اپنا چولہا جلائے، یعنی آگ جلائے۔ چنانچہ اس مقام پر ایک دور دراز سے نظر آنے والی ایک بڑی روشن آگ جو تھی وہ جلتی ہوئی دکھائی تھی، اور جس نے
کفار کے لوگوں پر ایک ہیبت طاری کر دی۔ حکیم بن حزام، مدیل بن ورقہ اور ابو سفیان بن حرب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر معافی کے طلبگار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کی خبر جب قریش کے لوگوں کو پہنچی تو وہ بکھلا گئے، اور اس بنا پر وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا۔ اتنی بڑی تعداد، ایک روایت کے مطابق 10,000 کا لشکر اور ایک روایت کے مطابق 12,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کو دعوت دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ وہی مکہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑ رہی ہے۔ اب اسی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے جھنڈا گاڑا اور حکمت عملی سے چاروں اطراف سے داخل ہوئے۔ اب یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے جھکے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا امامہ شریف جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے عجز و نیازی کے ساتھ اللہ رب العزت جل شانہ کی عطا کردہ نعمت اور عطا کردہ فتح کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی قدر عاجزی ہے، اور آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دخول اس قدر فاتحانہ ہے کہ جس کی وجہ سے کفار مکہ اور قریش مکہ پر ایک روک طاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر وہ الفاظ آج بھی ہمیں فتح مکہ کے موقع پر جو عفو و درگزر کا مظاہرہ ہے اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص ہتھیار پھینک دے گا اس کے لیے امان ہے، جو دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ ابو سفیان بڑے قابل فخر آدمی ہے، ان کے لیے بھی کوئی جملہ ارشاد فرمائے، تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، تمہاری کیا رائے ہے، آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سب نے کہا آپ کریم ہیں اور آپ کریم کے بھائی ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور اللہ بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر عام معافی کا اعلان کیا، جو آج کے کوئی بھی ایسا شخص جو کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے اور بدلے لینا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سبق ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام چاہتے تو اس 10,000 یا 12,000 کے لشکر کے ساتھ ان کفار مکہ اور قریش مکہ سے اپنے ساتھ کیے گئے سلوک اور رویوں کا انتقام بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام جو کہ رؤوف الرحیم ہے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کیا۔ لیکن یہاں چند افراد ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی نہ ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم ارشاد فرمایا، باقاعدہ طور پر جس طرح ابن قتل کے بارے میں آتا ہے کہ کعبے کے غلاف کے ساتھ وہ لپٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح چند عورتیں اور چند نوجوان، چند وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، ہجویہ کلام کہا کرتے تھے اور نازیبا کلمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں کسا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو معافی نہ دی گئی۔ اور یہ قرآن کے عین مطابق ہے، اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو معاف نہیں کرتا، بے ادبوں کو اور ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چند اشخاص ہیں، چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اور یہاں انداز دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم فرماتے ہیں کہ اے علی، تم کعبہ کے اوپر جتنے بت پڑے ہوئے ہیں، اس کی دیواروں پہ جتنے بت پڑے ہوئے ہیں سب کو گرا دو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھاتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ الفاظ
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہارا ہاتھ اوپر پہنچ گیا، تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے اٹھایا ہے، اب تو چاہے میں آسمان کو بھی چھو لو، یعنی اس قدر بلندیوں کو میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کو ظاہر کرتا ہے یہ جملہ اور یہ بات۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہ جہاں مکہ کے اندر ان پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویہ دیکھیے اور ان کا سلوک دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلام کو، کہ جس غلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، اس غلام کو کتنی عزت بخشی کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا اور فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ کہ یا رسول اللہ کعبے کی طرف منہ ہوتا تھا، اب کدھر منہ کرنا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میری طرف منہ کر لو۔ تو جدھر جدھر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ ادھر کو پھیر لیتے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے آزاد فرمایا اور پھر اندر نفل ادا فرمائے، اور پھر فاتحانہ انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، عام معافی کا اعلان فرمایا، اور پھر کوہ صفا کے قریب بلند مقام پر بیٹھے لوگ جوک در جوک وہاں داخل ہوتے رہے۔ وہ کیا خوبصورت منظر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگ کلمے پڑھ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور کھلی فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ سے ہمیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں، وطن کی محبت کا بھی درس ملتا ہے، معافی کا بھی درس ملتا ہے، اخلاق کا بھی درس ملتا ہے، ظلم سے اور شرک سے نجات کا بھی درس ملتا ہے، جہاد کا بھی درس ملتا ہے، اور یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جب تم قوت رکھتے ہو، جب طاقت رکھتے ہو، تو پھر تم اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظلوموں کی مدد کرو اور اس علاقے کو فتح کرو۔ اسی پر ابو بکر صدیق نے عمل کیا، اسی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اسی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اسی پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عمل کیا، اسی پر محمد بن قاسم نے عمل کیا، اور اسی پر بڑے بڑے فاتحانہ انداز سے آنے والے مورخین نے جن کو نقل کیا اور روایت کیا اور جن کے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہوئے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا گیا۔ آج کے 20 رمضان المبارک کے فتح مکہ کے دن کی مناسبت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اے باری تعالیٰ فتح مکہ کی برکت سے فلسطین کو بھی فتح عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو بھی فتح عطا فرما، اور جہاں ضرورت پڑے ہمیں بھی ایک قوت بن کر ایک اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا چاہیے میدان میں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہماری مدد فرمائے اور اسلام کو اسی طرح تا قیامت آباد و شاد فرمائے، اور اسلام کے نام لینے والوں کو اسی طرح اللہ رب العزت جل شانہ غلبہ اور فتح عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔